سر اس وقت تک ٹوٹل جو اریسٹ ہیں ایم پی او میں جو بند ہیں لوگ 61 ہیں جو جیل کے اندر موجود ہیں، اور 13 اریسٹ ایسے ہی ہیں جو ایف آئی آرز کے اندر جو ریمانڈ پر ہیں. اور جو لوگ ہم نے شورٹیز پہ جو ٹین ایجرز تھے یا کم عمر کے لوگ تھے جن کو ریلیز ہم نے کیا، ان کی تعداد 35 ہے آن دا شورٹی اینڈ آف دیئر پیرنٹس اینڈ ایلڈرز. اس کی بنیاد پہ ہم نے یہ کیا. جی تھینک یو. دیکھیں ایف آئی آر کروانا ہم آج بھی حاضر ہیں. ان کی جو فیملیز ہیں ان کے ساتھ گورنمنٹ رابطے میں ہیں، منسٹرز ہمارے رابطے میں ہیں، ان سے ساری چیز ہو رہی ہے. وہ جب بھی اگر کروانا چاہیں گے، ہمیں جس کے خلاف بھی کروانا چاہیں گے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اس کی انٹریز اور جو بیسک روزنامچے میں چیزیں ہونی تھی وہ ساری کر لی گئی ہیں. سو فار دا گورنمنٹ از ان کانٹیکٹ ود دیم، صوبت پور میں بھی، یہاں پر بھی، اور لیاقت لیڈی صاحب ہیں، کوسر صاحب ہیں، اور باقی جو ہمارے منسٹرز ہیں وہ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں. ایز اینڈ وین وین ایور دے اپروچ، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ایک دفعہ تدفین پوری کر لیں، ول کم بیک، ہم آپ سے بات کریں گے، گورنمنٹ سے بات کریں گے، اور اس کے بعد جو بھی لائحہ عمل ہمارا ہوگا اعلان ہم کریں گے. کمشنر صاحب نے، ڈی سی صاحب نے، اور ہماری طرف سے ان کو تب بھی چھوٹی تھی گورنمنٹ کی طرف سے، جو گورنمنٹ نے مجھے کہا تھا سیم آئی کنوے ٹو دیم کہ ہم ان کے لاس کے ساتھ کھڑے ہیں. اس بحث میں ان کے ساتھ نہیں جائیں گے کہ یہ کیسے ہوا. ان کا لاس ہوا ہے اور ہمارے لیے وہ امپورٹنٹ ہے، اور اس میں کوئی بھی اگر انوالوڈ ہے، جس طریقے سے بھی وہ سیٹسفائی ہونا چاہتے ہیں یا اپنی کارروائی کروانا چاہتے ہیں، گورنمنٹ ول سپورٹ. جو اس سے پہلے بھی بلوچستان میں احتجاج ہوتے رہے ہیں، لیکن جب سے آپ لوگ کی گورنمنٹ آئی ہے، خاص کر سلطان بھٹی کی، اس کے بعد سے ایسے احتجاجوں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاملات خراب ہو رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، فائرنگ ہے، آرٹیلری شیلنگ ہے. اب بھی بی این پی کے ایک احتجاج جاری ہے جس نے قومی شاہراہ بلاک کیا ہے. یہ تو سریاب روڈ پر بیٹھے تھے، وہ قومی شاہراہ نے بلاک کیا. ان کے خلاف آپ کو کیسی کارروائی دکھائی نہیں دیتی؟ بی وائی سی کے خلاف آپ لوگ کا کچھ رویہ تبدیل نظر آتا ہے. اس سے پہلے پریس کلب میں بھی ان کی انٹری پر پابندی ہے، پریس کلب پر بھی تالے لگے، اور ابھی جو احتجاج کا آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈی آئی جی صاحب نے فرمایا کہ ان کو ہم جگہ بھی دیں گے یا ان کو ہم بتا دیں گے کہ یہاں پر احتجاج کریں. اسی احتجاج کے دوران پریس کلب کے چاروں طرف بھی راستے ان کے لیے بند کی گئی. یہ بھی بتائیں کہ بی وائی سی کے لیے آپ لوگ کا کچھ الگ رویہ ہے دوسری سیاسی جماعتوں کے خلاف؟ آپ بی این پی کے خلاف آپ لوگ اس طرح کارروائی نہیں کر رہے؟ میں سر اس کا چھوٹا سا ایک جواب دوں آپ سے پہلے. سر آپ نے بات کی پولیٹیکل پارٹیز کی، پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ بی وائی سی کہاں رجسٹرڈ ہے؟ یہ سوال میں آپ پہ پوچھتا ہوں. چیریٹیز کمیٹی میں رجسٹرڈ ہے، انڈسٹریز میں رجسٹرڈ ہے، مدرسے کے طور پہ رجسٹرڈ ہے، کس چیز میں رجسٹرڈ ہے؟ ایک پہلے آرگنائزیشن کو آپ رجسٹرڈ کر کے کسی فرم پہ تو لے کر آئیں کہ یہ چیز فلان جگہ پہ رجسٹرڈ ہے، اور ایک رجسٹرڈ باڈی ہے جس کا کوئی قانون ہے، کوئی رولز ہیں، کوئی ریگولیشنز ہیں، کوئی ایکٹ ہے، کوئی منشور ہے، کچھ تو ہوگا. پولیٹیکل پارٹیز اور ان کے خلاف جب آپ بات کرتے ہیں، بی این پی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، اس پہ ڈیسیژن کیا ہے وہ تو رن صاحب ہی بتائیں گے آپ کو. بی وائی سی کیونکہ پریس کلب پہ پولیس گئی تھی اور اس پہ بات ہوئی تھی، ہم نے کسی کو منع نہیں کیا. کیا پریس کلب پہ جانے سے پہلے یا آپ نے کو دھرنا دینے سے پہلے، اور جتنے بھی بی وائی سی کے پرامن احتجاج کوئٹہ میں ہوئے ہیں وہ سارے آپ کے سامنے ہیں کہ پہلے پرامن احتجاج پہ 13 پولیس کی گاڑیاں جل گئیں، دوسرے پرامن احتجاج کے اوپر 36 کیمراز آپ نے جلا دیے، پھر آپ پرامن احتجاج کرتے ہیں جس میں پولیس کے لوگوں کو آپ زخمی کرتے ہیں. تو جب آپ زخمی کریں گے اور لا اینڈ آرڈر کو اپنے ہاتھ میں لیں گے تو پھر ریاست نے یا اسٹیٹ کے آرگنز نے کہیں نہ کہیں تو ریئیکٹ کرنا ہے. ابھی تک ہمارے پاس کوئی ایسی چیز کوئٹہ میں نہیں آئی جس پہ بی این پی مینگل پولیٹیکل پارٹی ان کی طرف سے کسی بھی چیز کی نقصان پہنچایا گیا ہو، یا پی کے میپ نے یہاں پر کیا ہے یا باقیوں نے کیا ہے جس میں کسی چیز کو نقصان پہنچایا گیا ہو، پبلک پراپرٹی کو نقصان پہنچایا گیا ہو. دیٹ از وائی پولیس نے اس پہ ایسا کوئی ایکشن نہیں لیا. جہاں تک بی این پی کے دھرنے کی بات ہے وہ ان سب آپ کو بہتر بتا سکتے کر لیں. اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو پوری ڈیٹیل جو ہمیں بتائی گئی پریس کو، یہ کیا حکومت کیوں ایسے کمزوری دکھا رہی ہے؟ یہ چیزیں پولیٹیکل پارٹیز کو بٹھا کر ان کو جو ہے نا اویئرنیس دینی چاہیے تھی. کیوں آج جو ماحول بنا ہوا ہے وہ تمام پارٹیز نے بنایا ہے، ایک پارٹیز نے نہیں. اس ٹائم سارے ان کے فیور میں بات کر رہے ہیں، تو یہ حکومت کو پہلے ان کو وہ کرنا چاہیے نا. نسیم، آپ کا اور عصمت کا تقریباً عصمت کا تو کوئی 5 سے 6 سوالات کا مجموعہ ہے، آپ کا شارٹ ہے. عصمت کو ایک چیز کی کلیریفیکیشن گرائے صاحب نے دے دی ہے ریگارڈنگ بی وائی سی. 2 باتیں بہت واضح طور پر. بی این پی نے واٹس ایپ نے لانگ مارچ کا اعلان کیا، سردار اختر منگل صاحب ریکارڈ پر ہیں کہ اے سی ایس ہوم کے لیول پہ ان سے رابطہ جاری رہا.
لازمی سی بات ہے وہ ایک ریلی کی صورت میں آ رہے تھے, راستے میں مشکلات بھی ہوتی ہیں, 10 چیزیں ہوتی ہیں, لیکن ہمارے پاس کچھ ایسی چیزیں موجود تھیں کہ کوئٹہ میں کوئی بھی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے, دہشت گردی کا واقعہ ہو سکتا ہے, تو اس کے نتیجے میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ انہیں کوئٹہ آنے سے فی الحال روکا جائے, جس کے لیے انہیں مستونگ میں جب روکنے کی کوشش کی گئی, ابتدائی کوشش میں ہی گرائے صاحب از سٹنگ ہیئر, ڈپٹی کمشنر از سٹنگ ہیئر, بی این پی مینگل نے ایک انگیجمنٹ شروع کی گورنمنٹ کے ساتھ, انتظامیہ کے ساتھ. وہ انگیجمنٹ اب تک جاری ہے. اس انگیجمنٹ کو جب تک ہم فائنل نہیں کر لیتے, میں اس پہ کوئی ایسی رائے زنی نہیں کرنا چاہوں گا جس کے نتیجے میں وہ ڈیریل ہو. دوسرا آپ نے پوائنٹ کا پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لینے کا. نسیم دیکھیں, اس ساری لا اینڈ آرڈر کی سچویشن میں بلوچستان میں صوبے کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ان کیمرہ اجلاس رکھا گیا. اس میں بلوچستان نیشنل پارٹی کو بھی دعوت دی گئی تھی. بلوچستان نیشنل پارٹی کا ایک ممبر وہاں پر موجود ہے, اور وزیر اعلیٰ بلوچستان بہت سی چیزوں پہ بہت واضح انداز میں کہہ چکے ہیں کہ اگر اپوزیشن لیڈر یونس عزیز زہری لوگ سمجھتے ہیں کہ انہیں اختیار دیا جائے وہ ان چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں, تو گورنمنٹ کی کمیٹی کی سربراہی وہ اپوزیشن لیڈر کو, ڈاکٹر مالک کو دینے کو تیار ہیں. تمام پولیٹیکل لوگوں سے ڈائلاگ کرنے کو تیار ہیں, جب تک کہ ڈائلاگ کے لیے جو فورمز موجود ہیں, وہ صوبائی اسمبلی کا فورم ہے, وہ قومی اسمبلی کا فورم ہے, وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہو چکی ہے. اب اگر محمود خان اچکزئی صاحب اور پی ٹی آئی وہاں قومی اسمبلی میں آنے کو تیار نہیں ہے اور بی این پی صوبائی اسمبلی میں آنے کو تیار نہیں ہے, تو یہ میکانزم گورنمنٹ کو آپ گائیڈ کر دیں کہ انہیں کس طرح مدعو کیا جائے. اچھا شاہد صاحب, گزشتہ 2 ہفتوں سے کوئٹہ شہر میں جو ہے انٹرنیٹ جو ڈیٹا سروس معطل کی جا رہی ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ سیکنڈ, کیا BYC کو قلعدم قرار دیا جا رہا ہے؟ ایسی کوئی چیز میرے علم میں نہیں ہے جو سوال آپ نے پوچھا ہے قلعدم قرار دینے کا. ڈیٹا سروسز لازمی سی بات ہے, کچھ ایسی سیکیورٹی تھریٹس موجود ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں ہمیں کچھ ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں, اور ان سیکیورٹی تھریٹس کو بہت سی چیزوں سے تقویت ملتی ہے. ڈبل روڈ کا دھماکہ آپ کے سامنے ہے, سردار اختر مینگل کے دھرنے کی جگہ پر ہونے والا دھماکہ آپ کے سامنے ہے. اس میں صرف ایک چیز عرض ضرور کروں گا سر. جب ہماری بات چیت ہوئی اور آپس میں بھی بہت سارے کچھ ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ حالات یہاں پر اس میں سے خراب ہوں. اب جو خودکش اٹیمپٹ ہوئی سردار صاحب کے اوپر اور ان چیزوں کے اوپر, وہ بیسیکلی پرپز یہ تھا کہ ایک ایسا سچویشن کریٹ کی جائے جس میں حالات اس نہج تک پہنچ جائیں کہ یہاں پہ لا اینڈ آرڈر چیزوں کو خراب کیا جائے. یہی جو لڑکا وہاں پر ہوا اور اس کی تحقیقات چل رہی ہے, انڈر انویسٹیگیشن ہے, پہ نہیں کروں گا. پھر اسی پہ کچھ لوگوں نے وہاں پر کچھ پولیس کا ایک کارڈ دکھایا کہ یہ لڑکا تھا جو لے کے چلا گیا اور یہ ہو گیا اور فلاں ہو گیا, جبکہ لیٹر آن اٹ واز پروون کہ وہی بندہ وہیں پہ موجود لوگوں کی کسٹڈی میں تھا. اور بعد میں پہلے آپ نے کہا کہ یہی خودکش ہے, پھر آپ نے خود اس کا جو بھی لوگ تھے وہاں پر انہوں نے پھر اس کا انٹرویو جاری کیا کہ میں یہاں پھر رہا تھا. تو اس طرح کی جو ایونٹس ہیں اس سے ایک تو کیوس پھیلتا ہے, ایک خوف لوگوں میں پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہو گیا ہے, اور اللہ معاف کرے اگر یہ کامیاب ہو جاتا آگے جا کر تو اس کا نقصان شاید وہ بلوچستان اور پورے پاکستان کے لیے ناقابل برداشت ہوتا. اس طرح کے کسی بھی ایونٹ پہ یہ تھریٹس آلریڈی موجود تھے, ابھی بھی ہیں, اور یہ تمام پارٹیز کو, تمام لوگوں کو کنوے بھی کیے گئے ہیں, گورنمنٹ کو بھی کنوے کیے گئے ہیں. ڈی آئی جی اور کمشنر مستونگ میں ڈپیوٹ ہیں, وہ ڈی آئی جی اور کمشنر دونوں اس وقت مستونگ بیٹھے ہوئے ہیں, ڈی آئی جی کلات اور کمشنر میں کلات, کہ وہ پراپر کریں اور سیکیورٹی اور ان چیزوں کو بہتر بنا سکیں. ان تھریٹس کو نیوٹرلائز کرنا بھی اسٹیٹ کے اداروں کا کام ہے, جتنے بھی پولیس ہے, لا انفورسمنٹ کے دوسرے ادارے ہیں, وہ بھی ہمارا ہی کام ہے. بٹ لوگوں کو آگاہ کرنا بھی ہماری اس رسپانسبلٹی میں شامل ہوتا ہے کہ ہم ان کو آگاہ کر سکیں کہ تھوڑی سی احتیاط کریں. اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں کبرانی روڈ پہ ایک لڑکا رات کو نکلا جو کہ سمہاؤ پولیس نے اسے رکوایا, یا پولیس کو دیکھ کر وہ اس اپنے ٹارگٹ سے پہنچنے سے پہلے ہی پھٹ گیا, ہو گیا. دوسرا یہ خودکش یہ ابھی ہو رہا ہے. تو اس میں ڈفرینٹ کلیمز بھی آتے ہیں, ڈفرینٹ چیزیں بھی آتی ہیں. تو جنرل انوائرمنٹ میں اس طرح کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بلوچستان میں اور کوئٹہ میں اس طرح کے حالات پیدا کیے جائیں کہ فورسز اور عوام اور باقی سارے ایک دوسرے کے خلاف لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کریں اور اس میں خرابی آئے. قرائش صاحب یہ بتائیے گا, 19 تاریخ کو واقعات آپ خود کوٹ کر رہے ہیں, شروع ہوئے جو بھی چیزیں ہیں, آپ 2 اپریل کو پریس کانفرنس کر رہے ہیں. مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن تو ساری کی ساری آپ کی اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی خاموشی کی وجہ سے پھیلتی ہے. اب پولیس والا بھی تھا, اس پہ بھی اب تک میرا خیال ہے پولیس نے آفیشلی کچھ نہیں کہا, حالانکہ وہ BC کا اہلکار تھا. آپ لوگوں کی طرف سے یعنی کسی قسم کی کوارڈینیشن نہیں, ایکسیپٹ دی ترجمان, ہم ان کو سائڈ پہ 2 منٹ کے لیے رکھ لیں. کیا وجہ ہے کہ اب 10 سال ہو گئے ہیں کہ CTD اسٹرینتھن نہیں ہو پا رہی, وہ اس طریقے سے کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز نہیں کر پا رہی, اور آپ اس کو ہیڈ بھی کر رہے ہیں 10 سال سے. ڈیٹا کی ہمیں سمجھ آتی ہے DC صاحب,
یہ آپ کے دفتر کے یہیں اس کے پیچھے ایک پل ہے, اس پل سے کس کو خطرہ ہے؟ یہ تو ہزاروں لوگ روزانہ اس سے ٹریول کرتے تھے, ٹریفک جیم ہو جاتا ہے, اب روٹین پہ لائف سٹارٹ ہوگی, تو یہ پل کب کھلے گا؟ سر اس پہ دو چیزیں, پل والی بات میں پہلے جواب دے دیتا ہوں. پل کا ایک تھریٹ ہمارے ساتھ شیئر ہوا تھا کہ اس پل کے اوپر چڑھ کر کوئی بھی جو ارد گرد حساس جگہ ہیں اس پہ عید کی وجہ سے باقی جگہوں پہ کوئی نہ کوئی اٹیک ہو سکتا ہے, راکٹ بیس یا UBGL بیسڈ یا اس بیس پہ. ایک تو یہ تھا کہ ہم کیوس کریٹ کریں, ہم نے وہاں پہ نفری لگائی اور کچھ دنوں کے لیے ایڈمنسٹریٹو ایک ڈیسیجن لیا گیا کہ اس کو کچھ دنوں کے لیے بند کر دیا جائے, جیسے ہی حالات تھوڑے نارمل ہوتے ہیں ہم اس کو کھول دیں گے, دیٹ ول بی اوپن ریسٹ ایشورڈ. اس میں ایڈ بھی کر دوں سر, یہ جو پل ہے اس کے وہاں پہ کچھ سپریٹرز لگے ہیں, آپ نے دیکھا وہ وہاں پہ کچھ لوگ آئے انہوں نے وہ کچھ ریموو کر دیے, وہ سپریٹرز ہم دوبارہ انسٹال کر رہے ہیں. ہاں وہ میکسم ہو گئے, وہ ہو گئے تھے, ان کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, وہ ٹیسٹنگ ہوتی ہے کہ یہاں سے نظر آتا ہے یا نہیں. وہ بیچ میں چھٹیاں آ گئیں جسٹ آفٹر دی, ابھی جیسے آج ختم ہو جائیں گی چھٹیاں تو کل اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوگا اور اس کے بعد برج کھل جائے گا. دوسری بات سر, آپ نے, میں صرف جواب دے لوں آپ کے باتوں. دوسرا آپ نے کہا سر 19 مارچ کو یہ تمام چیزیں کیوں نہیں بتائی گئیں, BC والا کیوں نہیں بتایا گیا. دیکھیں ہمارا کام, آئی ایم ناٹ اے پالیسی میکر, میرا کام جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں وہ محکمے کو اور اوپر بتانا ہے, وہ ہم سب اس وقت کنوے کر رہے ہوتے ہیں. گورنمنٹ کی طرف سے ایک ڈیسیجن فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ہے کہ جب تک جو بھی چیزیں ہیں وہ سینٹرلائزڈ کر کے پوری چیزیں کمپلیٹ کر کے پھر بتائی جائیں. ہر بندہ اپنے منہ سر پہ یا چیزوں کو نہ بتانا شروع کر دے, کیونکہ اس سے کیوس اور تھوڑی سی آپس میں پریشانی زیادہ ہوتی ہے کہ میں کوئی بات کروں, DC صاحب کوئی بات کریں, شاید صاحب کوئی بات کریں یا کوئی MPS صاحب کوئی دوسری بات کریں گے. دیٹ از دا ڈیسیجن آف دا گورنمنٹ اینڈ دا ڈپارٹمنٹ ٹو میک کہ کب وہ چیزوں کو پبلک کرنا چاہتے ہیں یا کب ہوگا. کچھ چیزیں جیسے BC والا کانسٹیبل ہمارا تھا, تو ہم اس وقت تک ویریفائی اس چیز کو نہ ڈینائی کر سکتے تھے نہ ویریفائی کر سکتے تھے جب تک ہم خود چیزوں کو ویریفائی نہ کر لیں. اس سے ابھی بھی ہم اپنے طور پر انٹرویو اور باقی چیزیں کر رہے ہیں کہ کس وجہ سے وہ وہاں پر گیا اور کہاں سے اس کو لیا گیا, کس نے اس کا ایک کارڈ لیا. مگر آپ اس چیز کو ضرور, میں یہ آپ کے توسط سے سب کو کہنا چاہوں گا, ایک گورنمنٹ آفیشیل کو اینڈ آفیسر کو 10 گھنٹے آپ حفظ بیجا میں رکھیں اور پورے پاکستان میں اور انٹرنیشنل میڈیا پہ آپ ایک اس کی جیب سے کارڈ نکال کے چلا دیں کہ یہ بندہ خودکش ہے, اور اس کے بعد کہیں کہ زندہ سلامت یہ آپ کو مل گیا. وہ کارڈ بھی آپ کو ملتا ہے, زندہ سلامت بندہ بھی آپ کو ملتا ہے, میڈیا بھی آپ ہی کا چلاتا ہے, پھر ڈینائی بھی آپ ہی کر دیتے ہیں. تو اس پہ جو بھی ایکشن بنتا ہوا, یہ جو بھی قانون اجازت دیتا ہوا وہ ضرور ہوگا. جی سر پلیز. سر اس کا اب تک پولیس نے کوئی DNA کروایا ہے اور پتہ کروایا ہے کہ کون لوگ ہیں, اور دوسرا جو خودکش حملہ ہوا اس کا بھی کوئی پس منظر پتہ چلتا ہے؟ سر میں اس کو تھوڑا سا ٹیکنیکلی آپ کو ایکسپلین ایک چیز کر. سر اسی کے ساتھ جی جی شاہدرین صاحب اتنے بڑے ثانیہ کے بعد پہلے ریلوے اسٹیشن پہ حملہ ہوا, حادثہ ہوا, اس میں غفلت برتی تھی, پھر اس کے بعد جو ہے اب یہ جو لاشیں لائی گئی تھی سول اسپتال, اس کو اس طرح اساس حالات میں آپ نے ان کو جس کے حوالے کیا, انہوں نے اس کی ویڈیو بنا دی جو سوشل میڈیا پہ وائرل کرا دی کہ خون سے آلودہ تابوت ہے. تو خواہ لوگوں کے بچے جو ہے وہ لاپتہ ہے, سالوں سے لاپتہ ہے, اور جو نوجوان لاپتہ ہے ان کی لاشیں اسی طرح عملوں سے ملتی ہے. تو وہ BYC کو تو اس میں ہم نہیں سمجھتے کہ اس میں BYC کے کوئی قصور ہے, کیونکہ اوورال ہم بھی صورتحال سارے دیکھ رہے تھے. خون سے آلودہ تابوت وہاں پہ چھوڑ دیے جاتے ہیں اور سارا اجتماعی قبر بنا دیا جاتا ہے. تو اس میں اتنی بڑی غفلت پہ آپ لوگوں نے کیا کارروائی کی ہے سر؟ باقی تو چھوڑیے, جان بوجھ کے حالات خراب کرانے کے لیے سازش کی جا رہی ہے, جو جس طرح اس کی ویڈیو بنائی گئی, جس طرح اس کو وائرل کیا گیا, لوگوں کے جذبات اور اٹھائے گئے, تو اس پہ آپ لوگوں نے کیا کارروائی؟ سر پہلے سوال کا جواب دے لوں پھر آپ دوسرے کہتے ہیں. نورزئی صاحب نے جو سوال پوچھا کہ سر ایک تو ٹیکنیکلی میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. DNA پاکستان میں کہیں پر بھی ایسا کوئی ڈاٹا بینک نہیں ہے جس میں ہر بندے کا DNA موجود ہو. دنیا کے مختلف ممالک میں موجود ہے. جب آپ اور میں کہیں پہ بھی گورنمنٹ ادارے میں اپنی آئیڈینٹیفیکیشن ریکارڈ کروانے کے لیے جاتے ہیں تو ہمارا DNA سیمپل نہیں لیا جاتا. ہمارا فنگر پرنٹس, آئرس ریکارڈ یہ ضرور رکھا جاتا ہے. اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے جو ہمارے پاس میکانزم ہے وہ فنگر پرنٹس اور آئرس ریکارڈ, اور اس سے اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو سکتی ہے. DNA پروفائلنگ ہم میچنگ کے لیے کرتے ہیں کہ اگر کسی جگہ سے کوئی DNA ملا اور اس پہ مجھے شک ہے کہ یہ